بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العلی العظیم۔ دائس پر موجود مولانا سید جلال الدین انصر عمری صاحب امیر جماعت اسلامی ہند، دیگر معزز مہمانان اور IIAC انڈیا انٹرنیشنل اسلامک اکیڈمک کانفرنس کے اندر موجود مختلف یونیورسٹیز سے آئے ریسرچ اسکالرس، مختلف فیکلٹی ممبرس اور ڈیلیگیٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اسٹوڈنٹس اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا کی جانب سے ایک اور بار آپ تمام لوگوں کا اس کانفرنس کے اندر استقبال کرتا ہوں۔ یقیناً اس سیشن کو بہت جلد ہمیں مکمل کرنا ہے تاکہ ڈفرینٹ جو پیرالل سیشنز ہیں ہم اس کی جانب آگے بڑھ سکیں۔ یہ بات یقیناً یہاں موجود اکثریت کے ذہن پر واضح ہے کہ اسلام ایک آفاقی پیغام ہے، آفاقی دین ہے۔ یہ دین محض امت مسلمہ یا مسلمانوں سے بحث نہیں کرتا، بلکہ یہ انسانیت سے بحث کرتا ہے، تمام انسانیت اور انسانی معاشرے سے بحث کرتا ہے۔ پورے انسانی معاشرے کی ترقی، خوشحالی، وہ استحکام کیسے ہو، کن بنیادوں پر ہو، اس سے وہ بحث کرتا ہے۔ تو یقیناً ایک ایسے دین کی ترجمانی ہم کرتے ہیں جو کسی معاشرے کے ایک گروپ یا سیکشن کو لیڈ کرنے والا نہیں ہے، بلکہ پوری انسانیت کو لیڈ کرنے والا ہے، اور اپنے اندر ایک ایسا پیغام رکھتا ہے جو اس پوری انسانیت کو صحیح راہوں پر آگے کیسے بڑھایا جائے، اس کے لیے کیا بنیادیں ہو سکتی ہیں، اس کی جانب اشارہ کرتا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام کے پیغام کے اندر کہ یقیناً دین اسلام اللہ کا پسندیدہ طریقہ زندگی ہے، ایک بات بہت واضح ہے کہ اسلام یقیناً ایک نظام حیات ہے، ایک طریقہ زندگی ہے۔ لا سبیل الا الاسلام کے پیغام کے اندر یہ وضاحت ہے کہ سوائے اسلام کے کوئی اور نظام حیات ایسا موجود نہیں ہے جو اس دنیا کے اندر انسانوں کے لیے مکمل کامیابی کی ضمانت دے سکتا ہو۔ صرف اسلام ہی یقیناً تمام انسانی معاشرے کی مکمل ترقی، خوشحالی، وہ استحکام کی ضمانت دے سکتا ہے۔ یہ دو اشارے یقیناً ان دونوں آیتوں کے اندر ہم کو ملتے ہیں۔ وہیں قرآن مجید مزید وضاحت کے ساتھ اس دین کی تشریح اس انداز میں بھی کرتا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم ونعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج ہم نے اپنا دین مکمل کر دیا، اپنی نعمت تمام کر دی، اور تمہارے لیے اس بات کو پسند کر لیا کہ تمہارا طریقہ زندگی اسلام۔ یعنی اس کائنات کے پیدا کرنے والے خالق کائنات نے ایک اعلان کیا کہ تمہارے لیے اس دنیا کے اندر اگر کوئی صحیح طریقہ زندگی ہو سکتا ہے تو وہ یقیناً اسلام ہے، یہ نعمت ہے۔ یعنی جب اسلام پر عمل کیا جائے گا تو یقیناً معاشرے کے اندر فتنہ و فساد نہیں ہوگا، معاشرے کے اندر ڈسکریمنیشن نہیں ہوگا، معاشرے کے اندر انجسٹس نہیں ہوگا، معاشرے کے اندر انیکویلٹی نہیں ہوگی۔ لیکن یہ بھی ایک افسوس ہے کہ پچھلے 200-250 سالوں سے دنیا کے اوپر جس فکر کا غلبہ ہے، جسے ہم مغربی فکر کہتے ہیں، جس کا فلسفہ انسانی سماج کی تمام فیلڈز کو آج لیڈ کر رہا ہے، اس مغربی فلسفے اور اس مغربی تہذیب کی جو بنیادیں ہیں جو خدا کے انکار پر ٹھہری ہوئی ہیں، جہاں پر اقدار، اخلاق اور روحانی تقاضوں کو پوری طرح سے فراموش کر دیا گیا ہے، اور خالص مادی بنیادوں پر انسانی زندگی کی تشریح دنیا کے سامنے پیش کی گئی، اور یہی تشریح تمام فیلڈز کے اندر آج ہم کو محسوس ہوتی ہے، اور پوری عالم انسانیت انہی تشریحات کے ساتھ ان میدانوں کے اندر آگے بڑھ رہی ہے، جس کے نتیجے کے طور پر مختلف قسم کے فتنے و فسادات انسانی معاشرے کے اندر ہم کو محسوس ہوتے ہیں، جس کی جانب مجھ سے قبل ہمارے ذمہ داران نے جس کی طرف اس کا اشارہ کیا۔ یقیناً ان تمام مسائل کی اگر کوئی بنیاد ہو سکتی ہے تو وہ بنیاد موجودہ مغربی فکر اور اس مغربی فکر پر مبنی وہ پورا فلسفہ حیات ہے۔
جس میں آج ہم رن ہو رہے ہیں، جس کی جانب پوری انسانیت بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے۔ ڈاکٹر نجات اللہ صدیقی صاحب نے اس مغربی تہذیب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ نے کہا کہ اس تہذیب نے ایمان بالغیب کی جڑیں ہلا دی اور یقین کو صرف اسی علم تک محدود کر دیا ہے جو حواس کی مدد سے حاصل کیا جا سکے۔ اس تہذیب نے زندگی کے روحانی اور اخلاقی تقاضوں کو پس پشت ڈال دیا ہے اور اخلاق کو ان مادی مقاصد کے تابع کر دیا ہے۔ یعنی ایک انسانی زندگی کے جو حقیقی تقاضے تھے وہ تمام کے تمام تقاضے مادی تقاضوں کے تابع کر دیے گئے ہیں۔ یہ اس تہذیب کی ایک بڑی شکل ہے جو موجودہ دور کے اندر آج ہم کو محسوس ہوتی ہے۔ یقیناً جب ہم اس مغربی فلسفے اور تہذیب پر تنقید کی بات کرتے ہیں تو بہت بڑے پیمانے پر ہمیں اپنی ان جڑوں کو طاقت پہنچانے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، جس کی طرف ڈاکٹر صاحب اپنی ایک اور تحریر کے اندر اشارہ کرتے ہیں کہ ہمارے نزدیک اسلامی دنیا میں فیصلہ کن طاقت افکار و تصورات کی طاقت ہے۔ یعنی اس پورے چیلنج کا اگر مقابلہ کیا جا سکتا ہے تو اس کے لیے جو سب سے سوٹیبل میدان ہے وہ یقیناً افکار و تصورات کا میدان ہے۔ افکار و تصورات کی طاقت ہے اور جو چیز دور حاضر میں اسلام کو اصل مقام دلا سکتی ہے، یعنی انسانی معاشرے کے اندر اسلام کی حقانیت کو دوبارہ انسانی معاشرے کے سامنے رکھنے اور اس پوری فساد کی کیفیت سے انسانی معاشرے کو آزاد کرنے کے لیے یہ بڑی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ افکار و تصورات کی دنیا کے اندر، آئیڈیاز کی دنیا کے اندر، علم و تحقیق کی دنیا کے اندر یقیناً بہت بڑے پیمانے پر ہمیں ریولیوشنری کام کرنے کی ضرورت ہے، اور اسی کام کے ذریعے ہم اسلام کے ریوائیول کو، اسلام کی نشاط ثانیہ کو بحال کر سکتے ہیں۔ جو احیاء اسلام کا نعرہ ہم لگاتے ہیں وہ یقیناً اس میدان کو ٹچ کیے بغیر، علم و تحقیق کے میدان کو ٹچ کیے بغیر یقیناً دنیا کے اندر برپا نہیں ہو سکتا۔ مغربی تصور اور فلسفے پر تنقید کے ساتھ ساتھ اسلامی افکار و تصورات کو ایسے دلائل کے ساتھ پیش کیا جائے جس کو عصر حاضر کا انسان سمجھ سکے۔ یعنی علم و تحقیق کے میدانوں کے اندر آج جو اسٹینڈرڈز قائم کیے گئے ہیں، جو تصورات قائم کیے گئے ہیں، جو معیارات قائم کیے گئے ہیں، انہی معیارات پر ہمیں اسلام کے ریوائیول کے کام کو آگے بڑھانے کی یقیناً بڑی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ میں مولانا مودودی علیہ رحمہ کے قول کے ساتھ اپنی گفتگو ختم کرنا چاہوں گا۔ نصف صدی قبل مولانا سید ابوالعلا مودودی علیہ رہنما نے اس پوری موجودہ دور کے تجزیے کے بعد آپ نے کہا تھا کہ اب اسلام اگر دنیا کا رہنما بن سکتا ہے تو اس کی بس یہی صورت ہے کہ مسلمانوں میں ایسے مفکر اور محقق پیدا ہوں جو فکر و نظر اور تحقیق و انکشاف کی قوت سے ان بنیادوں کو ڈھا دیں جن پر مغربی تہذیب کی عمارت قائم ہوئی ہے۔ قرآن کے بتائے ہوئے طریق فکر و نظر پر آثار کے مشاہدے اور حقائق سے ایک نئے نظام فلسفہ کی بنیاد رکھیں جو خالص اسلامی فکر کا نتیجہ۔ یہ موجودہ وقت کی سب سے بڑی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ ایک طرف مغربی فلسفے پر یقیناً تنقید کی جائے، اس کی کمزوریوں کو واضح کیا جائے اور خالص اسلامی فلسفے و فکر کی بنیاد پر عالم انسانیت کی رہنمائی کا بیڑا اٹھایا جائے۔ اس کام کے لیے یقیناً ملت اسلامیہ کے اندر بہت بڑے پیمانے پر ایسے مفکرین کو، ایسے مدبرین کو تیار ہونا ہوگا، اور یہ تیاری کا کام یقیناً اس طرح کے مختلف پلیٹ فارمز پر ہو سکتا ہے۔ IIIC یقیناً اس جانب ایک پیش قدمی کا نام ہے، اس جانب ایک انکریجمنٹ کا نام ہے، اس جانب ایک حوصلے کا نام ہے، ایک ایسا پلیٹ فارم ہو جہاں امت مسلمہ کے اندر موجود ان محققین کو انکریج کیا جائے، ان کو ان تمام میدانوں کے اندر تیاری کے لیے آمادہ کیا جائے، ان کی تحقیقات کو ایک پلیٹ فارم پر ایک ڈسکشن کے اندر لایا جائے تاکہ ملت اسلامیہ اپنی اس نشاط ثانیہ کی جانب آگے بڑھ سکے۔ میں ایک اور بار IIIC کے اندر آپ تمام لوگوں کا استقبال کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ 2 دنوں تک چلنے والے اس پروگرام کے اندر پوری انہماک کے ساتھ آپ شامل رہیں گے اور اس کو کامیابی کے ساتھ اختتام تک پہنچائیں گے۔ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔